یہ ہے خوبصورت نوجوان اور بدقسمت لڑکی جس کو شادی کی پہلی رات ہی ڈائیورس ہو جاتی ہے اور اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ معاملہ کیا ہے، کہانی کیا ہے، اور ان کا باپ اسی صدمے سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آج یہ بے یار و مددگار اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہیں، ساری کہانی انہی سے جانتے ہیں۔ اگر کوئی دوست ان کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے تو ویڈیو کے اینڈ میں ان کا نمبر دیا گیا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہوئی ہے، اللہ نہ کرے اس طرح کسی کے ساتھ ہو کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، انسان کیا کچھ سوچتا ہے اور انسان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ بس ہر ٹائم توبہ کرنی چاہیے، اللہ پاک کسی کے ساتھ بھی ایسا کسی پہ بھی برا ٹائم نہ لائے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انوار الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں احساس انسانیت۔ اس وقت میرے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہے جس کی شادی کی پہلی رات اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ کہانی کیا ہے، معاملہ کیا ہے، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا واقعہ ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ دنیا ہی اجڑ گئی؟ میری شادی ہوئی تھی تو نا بس ایسے ہوا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی جب جن سے میری شادی ہوتی ہے میرے ہسبینڈ میرے پاس آتے ہیں تو آ کے تو جیسے ایک لڑکی کی بڑی ایک سوچ ہوتی ہے، بڑی خواہشات ہوتی ہیں کہ یہ میری شادی کی رات ہے یا 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں بھی انتظار کر رہی تھی جب میرے پاس آتے ہیں تو آ کے پھر مجھے میرے پاس بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو میں نا اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ تو میری یہ بہت بڑی مجبوری تھی کہ میں نے یہ شادی کے لیے ہاں کی کہ اس کے پیچھے کیا ایسی مجبوری تھی اس کی کہ اس نے شادی کر لی اور شادی کی پہلی رات آ کے اس نے بتا دیا؟ یہ بات وہ پہلے نہیں بتا سکتا تھا؟ بس یہ میں نے کافی میں روئی اور میں نے یہ کہا کہ آپ نے کسی کی زندگی برباد کی ہے، آپ کے لیے کوئی مذاق تھا کسی کے ساتھ اس طرح کسی کی زندگی کو برباد کرنا؟ آپ پہلے بتا دیتے۔ کہتے نہیں، میں نے بہت گھر والوں سے میرا مسئلہ تھا تو میری ماں والدہ نے میرے والدین نے مجھے قسم دی تھی تو میں توڑ نہیں سکتا تھا، میری مجبوری تھی۔ مگر مجھے آج اس وقت یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا اور آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتا، تو اس لیے میں مجبور ہوں، تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ نہیں تو یہ بات وہ شادی کی رات اس کو احساس آتا ہے جب اس کی منگنی ہوئی، سارا معاملہ ہوا، یہ کیا تھا معاملہ، شادی کیسے ہوئی تھی؟ میری خالہ تھی، بڑی خالہ تھی، ان کے کوئی جاننے والے تھے تو ان کے جو جاننے والے تھے انہوں نے مجھے نا خالہ کے گھر ہی دیکھا تھا، تو وہ تب سے ہی نا میری خالہ سے رشتہ مانگ رہے تھے۔ تو پھر میری خالہ نے میرے ماموں تھے بڑے، ان سے بات کی تو ساری بھیڑ جو بھی تھے ان میں بات ہو گئی، فائنل ہو گیا۔ مگر تو پھر پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کبھی کوئی بات بھی سامنے نہیں آئی یا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی تھی، تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسے زندگی میں اس طرح کا موڑ بھی آ سکتا ہے، انسان اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو آگے کیا کچھ سوچا ہوتا ہے۔ مگر پہلی رات ہی میرے ساتھ اس طرح ہو گیا، مجھے نہیں پتا کہ میں نہیں جانتی کہ اس طرح میں نے تو نہ کچھ ایسا کیا تھا، نہ ہماری کوئی ان کے ساتھ دشمنی تھی، نہ کوئی ایسی وجہ تھی کہ جس کے ساتھ جیسے میرے ساتھ ایسے گھٹے، مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اور لڑکے کی ماں کو آپ پسند آ گئیں، وہ آپ کی خالہ سے آپ کا رشتہ مانگ کے رشتہ ہو جاتا ہے، یہ پہلی رات جا کے اس کو احساس آتا ہے اس کو کہ میں نے جناب غلط کر دیا ہے، اس سے پہلے اس کو نہیں سمجھ آئی؟ جی، اس کو پہلی رات یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں میں صرف اسی کا ہوں، تو میں اس لیے آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتا، میں آپ کے ساتھ ایک ہسبینڈ وائف والا ریلیشن بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ میں چاہ کے بھی میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا کہ میں جسے پسند کرتا ہوں تو میں اس کے بغیر کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ پہلے سب کر لیتے، ابھی کیوں اس طرح کیا؟ تو کہتے ہیں بس ابھی اسی ٹائم میں نے سوچا تھا ہو سکتا ہے کہ میری سوچ چینج ہو جائے، مگر ابھی مجھے یہ ریلائز ہو رہا ہے کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور نہ میں اسے چھوڑ سکتا ہوں، اسی لیے میں ایسا کوئی رشتہ بھی نہیں بنا سکتا اور میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو بس یہ کہہ کے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ کیا گھر والوں کی تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اس نے اپنے گھر میں گھر بسایا ہے اور وہ آگے بڑی خوش جو ہے نا وہ زندگی گزارے گی، تو ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ، مطلب ان کی کیا کیفیت کیا تھی ان کی؟ میں کیفیت آپ کو شاید بتا بھی نہیں سکتی، وہ جو ہمارے ساتھ جو سب کچھ ہو چکا ہے، جو بیت چکا ہے، شاید میں وہ بیان نہیں کر سکتی۔ میرے والد مزدور تھے،
مطلب کہ بڑی مشکلوں سے انہوں نے قرضہ وغیرہ اٹھا کے میری شادی کی تھی. تو جب ان کو دوسرا دن صبح کو پتہ چلا اس طرح سارے مسئلے کا، تو میرے باپ ہارٹ پیشنٹ تھے، تو ان کو برداشت نہیں ہوا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. مطلب آپ کے بابا جو ہیں وہ اس بات کا جو صدمہ ہے وہ برداشت نہیں کر پائے؟ نہیں. ناظرین، ماں باپ جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بیٹی بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ناز نخروں سے پالی، چاہے باپ غریب ہو مزدور ہو. اس کی شادی کے بڑے اس کو جو ہے نا خواب سوچے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہوگی، وہ اپنا گھر بسائے گی، چلیں وہ جو ہے نا وہ سکون کا سانس لے لیں گے. تو باپ جب یہ خبر سنتا ہے تو اس کے بعد ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اس بندے کو پھر بھی خیال نہیں آیا آپ کے اوپر کہ میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد بھی اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، جب مجھے انہوں نے رات کو یہ سب کچھ بولا ہے اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں. جب صبح مطلب کہ سب پتہ چلا ان کی فیملی کو بھی میری فیملی کو بھی، تو سب اکٹھے ہوئے ہیں، تو بڑا ایک سارے بڑی ہی غم میں تھے کہ یہ ہوا کیا ہے. پھر اس کے بعد ان کو کافی ان کے گھر والے بھی کنٹیکٹ کرتے رہے ہیں کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، ہم بلاتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. مگر اس کے بعد ان کا نمبر بھی آف تھا، تو کافی ٹائم مطلب 3-4 ماہ تک ویٹ کرتے رہے ہیں وہ لوگ بھی. تو کرتے رہے، کہتے ہیں ہمارے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، اس کا نمبر بھی آف ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا. اس کے بعد ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہماری. آپ کا شوہر یہ بات کرنے کے بعد گھر ہی چھوڑ کے چلا گیا، والدین کے پاس بھی واپس نہیں آیا؟ جی، میرے سے انہوں نے جب یہ بات کی تو اس کے بعد سے وہ گھر سے چلے گئے. مگر تو پھر ان کی فیملی سے کانٹیکٹ ہمارا ہوتا رہا ہے، پوچھتے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، اس کا نمبر آف ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے، کہ ہماری بات نہیں ہو رہی. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ غائب ہو گیا ہے. تو پھر بس یہی تھا کہ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو انسان کسی کی بیٹی کی، کسی کی بہن کی ایسے زندگی برباد تو نہیں کرتا. تو پتہ نہیں ایسا کیا تھا، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ زندگی میری کہاں سے کہاں ایک پل میں چلی گئی. تو ابھی جب یہ معاملہ ہوا تھا تو کیا ذہن میں آیا تھا کہ زندگی نے کس چیز کی سزا دی ہے؟ یہ تو کچھ پتہ نہیں کہ کس غلطی کی سزا ملی ہے. شاید یاد تو نہیں ہے کہ زندگی میں کچھ ایسا کیا تھا. تو ہو سکتا ہے اب جو بھی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، جو ہونا تھا زندگی میں، جو ایک دھچکا لگنا تھا، جو ایک زندگی نے برباد ہونا تھا، وہ سب تو ہو گیا. ایک بس ایک شادی کے نام پہ ایک داغ لگنا تھا، وہ تو لگ چکا، جو ختم نہیں ہو سکتا. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ مزدوری کس چیز کی کرتے تھے؟ مطلب کیا کام کرتے تھے؟ میرے والد کپڑے کی شاپ تھی، ادھر ان کے پاس کام کرتے تھے اعظم مارکیٹ میں. تو جاب کرتے تھے؟ جی، ایز اے سیل مین تھے. صحیح ہے. تو شادی کیسے کی؟ ان کے پاس کوئی جمع پونجی تھی؟ کیا معاملہ تھا؟ نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ خود مزدور تھے. تو جو مطلب کہ ہوتا تھا گھر میں، مشکل سے گزر بسر ہی ہوتا تھا. گھر رینٹ پہ تھا، بل وغیرہ، کھانا پینا سارا کچھ. تو پھر میرے والد نے قرضہ وغیرہ لیا تھا 2-3 جگہوں سے لے کے، قرضہ لے کے تو پھر میری شادی کی تھی. شادی بھی نہیں رہی، والد بھی نہیں رہا، اور قرضہ بھی ہمارے سر پہ چڑھ گیا. اب گھر کے حالات کیسے ہیں؟ گھر کے حالات بہت برے ہیں اس ٹائم، کہ گھر کا رینٹ بھی 3 ماہ کا دینے والا ہے، بل بھی پے کرنے والے ہیں. میرے ماموں تھے تو ایک وہ ہماری ساتھ ہیلپ کر دیا کرتے تھے. تو میرے ماموں بھی تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں. تو اب ہمیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. تو گھر کا کیسے نظام کیسے چل رہا ہے؟ گھر کا رینٹ کیسے دے رہی ہیں؟ دوسرے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ پہلے میں ایک جگہ جاب کرتی تھی، تو کچھ ٹائم میں نے جاب کی، مگر وہاں کے جو اونر تھے تو ان کی ڈیمانڈس بہت غلط تھی میرے ساتھ. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ٹائم دیں تو میں آپ کی سیلری بھی بڑھا دوں گا، تو سب کچھ کر دوں گا. مطلب کہ ان کی نیت بہت خراب تھی، اور میں نے اپنی بس یہ کہہ سکتی ہوں کہ عزت کو بچاتے ہوئے میں نے وہ سب کچھ ختم کر دیا اور گھر بیٹھ گئی. اب آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں، جب باپ بھی سر پہ نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہوتے، تو باہر لوگوں کی کس طرح کی نظریں ہوتی ہیں. خیر، یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس بیٹی کی شادی باپ نے کی، بڑے 4 ارمان جناب پورے کیے، اور اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حادثہ ہو جاتا ہے. باپ دل کا مریض تھا، یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے.
اب یہ یتیم ہو گئیں، اس کے بعد لاوارث ہیں سمجھ لیں، تو جس گھر میں رہ رہی ہیں اس کا کتنا کرایہ ہے، وہ اب کیسے مینیج کر رہی ہیں؟ جاب بھی اب کیا نہیں چھوڑ دی ہے؟ جی جو بھی چھوڑ دی ہیں، جو ہمارا ساتھ کچھ دیتے تھے، میرے ماموں تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ اسی لیے کہ ہم کچھ گھر کو چلا سکیں، کچھ کر سکیں. تو اس لیے میں بہت ہی مجبور ہو کے اپنے حالاتوں کی وجہ سے، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے، تو میں مجبور ہو کے آپ سے رابطہ کیا اور آپ کے پاس آئی ہوں کہ شاید کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں جو خدا ترسی کریں یا جو بھی ہے، کہ ہمارے جو اس ٹائم حالات ہیں بہت خراب ہیں، تو کچھ ہیلپ کر سکیں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. کیا کہنا چاہیں گی ان بیٹیوں کے لیے جن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا؟ بس میں کیا بتا سکتی ہوں، یہ تو ایک بہت ہی، شاید میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے. اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور سب کو کبھی کسی کے اوپر ایسے حالات نہ ہوں جس طرح میری زندگی میں ہوئے، جس طرح میری زندگی برباد ہوئی ہے. اللہ نہ کرے اس طرح کسی کے ساتھ ہو کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، انسان کیا کچھ سوچتا ہے اور انسان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. بس ہر ٹائم توبہ کرنی چاہیے. اللہ پاک کسی کے ساتھ بھی ایسا، کسی پہ بھی برا ٹائم نہ لائے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو میرے ساتھ ہوا ہے، میری فیملی کے ساتھ ہوا ہے، اور کہاں سے ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں اس ٹائم. مکان کا کتنا کرایہ ہے جو بھی آپ کہتی ہیں ادا کرنا ہے، اور منتھلی کتنا کرایہ ہے؟ منتھلی 7,000 ہے، 3 ماہ کا رینٹ دینے والا ہے اور بل وغیرہ دینے والے ہیں. تو 7,000 میں لاہور میں تو کرائے بڑے زیادہ ہیں. کیسا مکان ہے جس میں رہ رہی ہیں؟ بس 7,000 تو نہیں، رینٹ تو اس کا زیادہ مانگتے، مگر ہمارے حالات اتنے خراب تھے، ہم نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی تھی. ایک کمرہ ہے چھوٹا سا، کچن ہے، واش روم ہے چھوٹا سا، تو پھر انہیں ہم نے کہا تھا، وہ تو 12,000 ڈیمانڈ کرتے تھے، مگر ہم نے کہا کہ چلیں اگر میری جاب وغیرہ لگ جائے گی تو ہم بڑھا دیں گے، مگر ہم نہیں اتنا دے سکتے. ابھی بھی 3 ماہ کا ہو گیا، اب اتنا وہ لوگ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی حال ہی کریں، نکلے یہاں سے، ہم نہیں رکھ سکتے. تو میں اس ٹائم اتنی مجبور ہوں کہ آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں پہ جائیں ہم لوگ. نہ ہمارے پاس کچھ ہے کہ ہم آگے کوئی رینٹ پہ لے سکیں، کچھ دے سکیں. اس ٹائم بہت زیادہ حالات میرے خراب ہیں اس ٹائم ہمارے گھر کے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، ایسا کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ نہ ہو جو ان کے ساتھ ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پہلی شادی جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو گیا، اب دوبارہ کیا کہتی ہیں، شادی کرنا چاہتی ہیں کیا؟ کیسے زندگی گزرے گی؟ جی میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو بھی ہو ہمیں سنبھال سکے، ہمارا سہارا بن سکے، تو میں ضرور کر لوں گی. شادی کرنی چاہتی ہیں؟ جی. وہ فیل دوبارہ وہ یاد آتی ہے اس بات کی کہ کس طرح اس شخص نے پہلی شادی پہ آپ کے ساتھ اس طرح کر دیا؟ ظاہر ہے وہ میں چیز کیسے زندگی میں بھول سکتی ہوں، جس چیز نے میری زندگی برباد کر دی، میرے باپ کا سایہ چھین لیا ہمارے سر سے، وہ چیز میں زندگی میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان فرمائے. اور اگر کوئی دوست، اگر کوئی صاحب حیثیت شخص ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ نہ ہو اور ان کی ہیلپ کر سکتا ہے، تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.